مہینہ ہے، چوتھا سپارہ ہے، چھٹا سپارہ ہے یہ جی جی النساء سورت ہے یہ، لا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ہاں دوزخ کا راستہ جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، یہ بات خدا کو آسان لگتی ہے. یہ آسان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات خدا کو آسان لگتی ہے، اس کے مطلب یہ ہے نا اس کے لیے کچھ ناممکن ہی نہیں ہے. جی مولانا آپ کے سوال کا جواب دیں. بالکل آپ نے میرے بھائی ٹھیک سوال کیا. کئی جگہ آ جائے گا یہ کہ اللہ یسیرا تو ترجمہ کر دیں گے کہ اللہ کے لیے یہ آسان ہے، تو پھر اسی الجھن کا ہی لوگ شکار ہوں گے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے لیے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں. یہ کہنا کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے تو کیا اللہ کے لیے کوئی اور کام مشکل ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ یسیرا کا ترجمہ آسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے کہ اگر کوئی سمجھے نا کہ وہ تو رحیم ہے، جیسے پہلے سوال ہو رہا تھا اللہ کیسے کرے گا، تو جیسے حضور کی بیویوں کو جب کہا وہاں بھی یہ بات آئی ہے کہ تم میں سے اگر کسی نے گناہ کیا تو دگنا عذاب ہوگا. اور یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیویوں کو خدا یہ عذاب فرمایا. خدا کے لیے یہ بات سرسری، وہ کسی کا رشتہ دار ہے، وہ اصول پر چلتا ہے. تو اس کا جو بھی ترجمہ کرنا نا سرسری یا معمولی یا خدا کی نگاہوں میں اس کی کوئی نہیں کوئی ایسی بات کہ وہ سمجھے کہ میرے لیے تو یہ بہت انہونی بات، ایسا نہیں مانتا. تو آسان کو چھوڑ دے، یہ سمجھیں کہ جو سمجھیں کہ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، وہاں سمجھایا کہ یہ بات خدا کی شان کے خلاف نہیں ہے. اس کے لیے یہ بات بالکل جو ہے نا معمولی، کوئی نہیں اس کے نگاہوں میں یہ کہ کیوں عذاب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ المائدہ کی جو ہے نا اگلی صورت میں 40 سے 41 آیت میں لکھا ہے اور خدا جس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. تو خدا گمراہ کرنا چاہے، اللہ تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں ہر انسان کے لیے ہدایت کی. یہ کئی میرے دوست بھی بار بار مطالبہ کرتے ہیں، کیا کروں اب وقت ہی کوئی نہیں، عمر بھی ایسی مکمل نہیں کہ ترجمہ صحیح کرا دیا جائے تاکہ ان الجھنوں سے لوگ نجات پائیں. یہ ہمارے بزرگوں نے نیک نیتی سے ترجمے کیے، مگر جب لفظی ترجمہ یہ کیا جائے کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اب قیامت تو آئے گی کہ اللہ تو ہدایت چاہتا ہے، وہ تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا خود گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ نہیں ترجمے کرنے چاہیے. یہاں اضلال جو ہے نا ترجمہ گمراہ کرنے کے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اس لائق سمجھتا ہے کہ انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. یہ تخلیہ مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جن کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھا نا کہ یہ بدنیت کیونکہ خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں، نولی ما تولا، دفع ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر چھوڑ دیتا کہ جانا چاہتے ہیں ادھر چلے. یہ جو چھوڑ دیتا ہے نا ان کا راستہ چھوڑ دیتا کہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو میں کیوں مجبور ان کو نیک بناؤں. یہ ہے اضلال. گمراہ کرنا نہیں ترجمہ کرنا چاہیے، ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اور ارادہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ بلائنڈ پاور ہے، اندھی طاقت ہے، کوئی نہیں اصول قانون. وہ سارے اصول قرآن نے خود بتا دیے کہ یہدی الیہ من اناب، وہ ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے جو رغبت رکھ، جن میں شوق ہوتا ہے نا ہدایت کا، ان کے لیے یہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. مولانا یہ ترجمہ ہے میرے ولا یہدی القوم الظالمین. جو خود ظلم کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، کون مجبور کرے ان کو. اور کہیں فرمایا ما یضل الا الفاسقین، اللہ انہیں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے نامرادوں کو جو خود بدکار بننا چاہتے ہیں. جب آزادی دی ہے تو اللہ کیوں اس میں مداخلت کرے؟ اس لیے اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے لیے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فیصلہ کر دیتا کہ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ وادیوں میں بھٹکتا پھرے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ واقعی بہت بری بات ہے. اور یہ جو ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ بھی یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. ٹیڑھا نہ کرنا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دل ٹیڑھے کرتا رہتا، ازاغ اللہ قلوبنا نہیں، ٹیڑھے ہونے دیتا. یہ سمجھنے آج کے تخلیہ یا راستہ چھوڑ دیتا ان کا. اگر یہ گمراہ ہو فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ازاغ اللہ قلوب، اللہ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہونے دیتا ہے، خود نہیں ٹیڑھے کرتا. یہ صاف سیدھا ترجمہ اگر آ جائے تو انشاءاللہ یہود نصارہ کے بھی اعتراض ختم ہو جائیں گے، آریوں کو بھی. جب ترجمے وہ پرانے ہی لیے جاتے ہیں نا لفظی، سوچتے نہیں کہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی شان کو ملحوظ رکھ کے ترجمہ کرے. مولانا ترجمہ کون سا سب سے بہتر ہے جو پڑھا جائے؟ وہ مکر اللہ، اب لفظی ترجمہ کہ اللہ بھی مکر کرتا، واللہ خیر الماکرین. یہی اس دیانند نے ذریعہ کہ مسلمانوں کا خدا تو فراڈیا مکار ہے، وہ بڑا بے ایمان ہے. کیا بنا کر مکر چھوڑ دیتے، سمجھتے عربی زبان میں تدبیر کو کہتے.
صحیح. وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کرتا ہے، اور کامیاب اللہ کی تدبیر ہی ہوتی ہے. ایسی صاحب بات. تو ترجموں نے لوگوں کو مصیبت میں ڈال رکھا. اس پہ ترجمہ کون سا ہے سب سے آسان جو سمجھ آ جائے؟ کیا کریں، کیا بتائیں کون سا ہے؟ جو بھی بتائیں گے پھر آپ ایسا ہی کہیں گے کہ اس میں بھی یہ چیز آ گئی. بس اصولی طور پر آج کے درس سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی اللہ کے بارے میں کوئی ایسی نسبت ہوگی نا جو بری نظر آتی ہے کہ گمراہ کرنا گروہوں کو، وہاں یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اللہ کے قانون ہدایت و ضلالت کے مطابق ہدایت کے یا گمراہی کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر چلنے دیتا ہے. ٹھیک ہے. بس اتنا ترجمہ. شکریہ سر، بہت مہربانی. بڑی مہربانی جی مولانا.